السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے دودھ سے پارٹ میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جس نے چاند پر پہلا قدم رکھا اور اس کے لیے کتنی کوششیں اور کتنے مشنز کیے گئے۔ یہ ہماری دوسری ایپیسوڈز اور دوسرا پارٹ یعنی کہ آخری پارٹ ہے۔ اس میں ہم آخری اپولو 11 مشن کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم جیمنی 8 اور اس کے علاوہ کچھ مشنز تھے جن میں ہم نے اپنی پہلی ایپیسوڈ میں جن مشنز پر ہم نے بات کی ان میں جیمنی 8 اور اس کے علاوہ بھی کچھ مشنز تھے، اور اس ایپیسوڈ میں ہم آخری مشن انسان کی چاند پر جانے کی کوششیں تو بہت پہلے کی تھیں، لیکن اس کا اصل جو آغاز ہے وہ 1961 میں شروع ہوا۔ یہ کچھ مشنز تھے جو وقتاً فوقتاً ہوتے رہے، نہ جانے کتنی بار خلاباز زمین کی کشش ثقل سے نکل کر ایسے ہی خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، لیکن 1967 میں 27 جنوری میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا جس نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اپولو اسپیس کرافٹ پلگ آؤٹ ٹیسٹ میں 3 لوگوں نے ایک راکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے جہاز میں ٹریننگ کے لیے ٹیسٹ کے لیے اس میں سوار ہوئے۔ 3 لوگ جب اس میں سوار ہوئے تو ان کی گفتگو جو تھی پیچھے ناسا کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وہ ان سے گفتگو میں جڑے تھے، لیکن سوار ہونے کی کچھ دیر بعد ان کا کنیکشن ان کے ساتھ کٹ گیا۔ یہ جو پلگ آؤٹ ٹیسٹ تھا اسپیس کرافٹ کا، اپولو کا، اس میں 3 لوگ سوار جو ہوئے تھے ان کا کنیکشن ناسا سے کٹ گیا۔ اگر 3 عمارتوں کے بیچ بات نہیں ہو رہی تو چاند تک کیسے پہنچیں گے؟ انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ ہے ایشور مدد کر۔ اگر 3 عمارتوں کے بیچ بات نہیں کر پا رہے ہیں تو چاند تک کیسے پہنچیں گے؟ انہیں بتاؤ گس۔ ان میں سے ان کے ایک دوست نے کہا کہ یہاں پر ہی ہم پیچھے ناسا کے ساتھ کنیکشن نہیں کر پا رہے تو چاند پر جا کے ان سے کیسے بات کر سکیں گے۔ ابھی یہ کنیکشنز کو جوڑنے کی جو کوششیں تھیں وہ جاری تھی کہ اچانک جو سپیس کرافٹ تھا اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اتنی بری طرح لگی، اتنی بری آگ لگی کہ اس نے لگتے ہی ایک بڑا دھماکہ کر دیا۔ بہت زبردست آگ لگی ہے۔ ناظرین، نیل آرمسٹرونگ اور اس کے جو 3 ساتھی جن میں گس بھی تھا، ان کے مرنے کے بعد، ان کی اموات کے بعد 2 لوگ اور ایسے تھے جن کو اس مشنز کے لیے تیار کیا گیا۔ نیل آرمسٹرونگ اب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اپولو 11 مشن میں چاند پر قدم رکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ لوگوں میں یہ چرچا عام تھا کہ آخرکار ناسا ایسے راکٹ، ایسے جہاز، ایسی مشینیں کیوں بنا رہی ہیں جو بار بار ناکامی، بار بار ان میں فنی پرابلمز کیوں کریٹ ہو رہی ہیں؟ کچھ ایسا کیوں نہیں بنایا جا رہا جو ایک مضبوط اور ایک اعلیٰ معیار اور نیو پروگرامز کے ساتھ جس کو لانچ کیا جائے۔
کار ناظرین، نیل آرمسٹرونگ اور اس کے 2 ساتھی اس کے ساتھ جو خلاباز تھے وہ ایک راکٹ پر سوار ہوئے اور وہ راکٹ انہیں لے کر زمین کی کشش ثقل کو چیرتے ہوئے خلا میں جا پہنچا۔ بہت ہی احتیاط اور کامیابی کے ساتھ نیل آرمسٹرونگ اور اس کے ساتھیوں نے اپنے جہاز کو مدرشپ سے کنیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد کافی مہینے انہوں نے خلا میں سفر کیا۔ کچھ مہینے سفر کرنے کے بعد جب نیل آرمسٹرونگ اور اس کے دوستوں نے اپنی مشین کے چھوٹے چھوٹے شیشوں میں سے، سکرینز میں سے چاند کی سطح کو دیکھا تو وہ اس قدر حیران تھے کہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ناظرین، یہ مدرشپ چاند کے بالکل قریب جا پہنچی تھی۔ یہ مدرشپ اب انہوں نے اپنے جہاز کو، جس کا نام ایگل تھا، جس کے زمین پر ٹیسٹ بھی کیے گئے تھے، اس کو الگ کرنا تھا۔ اب مدرشپ سے ایگل کو الگ کرنے کے بعد ایگل نے چاند پر اڑان بھرنی شروع کر دی۔ آہستہ 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 یہ جہاز کامیابی کے ساتھ چاند پر اتر چکا تھا۔ نیل آرمسٹرونگ اتنی محنتوں اور اتنی کوششوں کے بعد آخر کار چاند پر جا پہنچا تھا۔ سب سے پہلے ناسا کی اجازت کے ساتھ نیل آرمسٹرونگ سیڑھی سے نیچے اترا۔ اس نے اپنا پہلا بایاں پاؤں چاند کی سطح پر رکھا۔ ناظرین، اگر آپ اپنے سیارے سے اتنی دور ہیں اور چاند پر ہیں تو اس وقت آپ اپنا پہلا قدم چاند پر رکھ رہے ہیں تو آپ کی فیلنگز کیا ہوگی؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشنز میں اس کا جواب ضرور دیجیے۔ نیل آرمسٹرونگ نے آخر کار اتنی فیلیئرز کے بعد کامیابی کے ساتھ چاند پر قدم رکھ دیا۔ یہ وہ پہلا انسان تھا جس نے چاند پر پہلا قدم رکھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی بھی ایگل سے نیچے اترے۔ کچھ دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد یہ جہاز جو دوسرا نیا طریقہ نکالا گیا تھا اسی کے مطابق مدرشپ سے جڑ گیا اور مدرشپ دوبارہ ان کو کامیابی کے ساتھ زمین پر واپس لے آئی۔ یہ دن تاریخ کا بہت بڑا دن تھا۔ یہ دن امریکہ کی ہسٹری کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا۔ لوگ بڑی بڑی سکرینز پر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ نیل آرمسٹرونگ اور اس کے 2 ساتھی سچ میں چاند پر جا پہنچے ہیں۔ جب نیل آرمسٹرونگ واپس آیا تو نیل آرمسٹرونگ کو 2 مہینوں کے لیے قرنطینہ میں رکھا گیا۔ جب قرنطینہ میں شیشے کی بنی دیوار کے پار نیل آرمسٹرونگ کی وائف انہیں ملنے گئی تو وہ انہیں دیکھ رہی تھی اور نیل آرمسٹرونگ بھی کافی دیر تک صرف بغیر بات کیے ہوئے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جی ہاں ناظرین، اس طرح انسان نے چاند پر پہلا قدم رکھا۔ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کی بات تھی۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ٹاپک کے متعلق اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد تمام کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہم ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔